پڑھ کے جا رہے ہو، صحیح بخاری پڑھ کے تمہارے سر پر دستار فضیلت رکھی جائے گی اور اس کو لے کر تم عالم کی رہنمائی کے لیے نکلو گے۔ تو اب تمہاری ہر بات جچی تلی ہونی چاہیے، وہ ایک آنچ ادھر کم نہ ہو اور ایک آنچ زیادہ نہ ہو، تب اس میں وزن پیدا ہوگا، تب وہ کہیں تمہیں انشاءاللہ نہ تمہارے نجات کا ذریعہ ہو۔ اب تم پر ذمہ داری آ رہی ہے صرف کسی ایک گروہ کی نہیں، کسی ایک جماعت کی نہیں، کسی ایک مسلک کی نہیں، پورے عالم اسلام کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر آ رہی ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ عالم اسلام کو اس وقت کیا چاہیے۔ ساری دشمنوں کی طاقتیں اکٹھی ہو کر تم پر حملہ آور ہیں، فلسطین میں تم پر حملہ آور، کشمیر میں تم پر حملہ آور، برما میں تمہارے اوپر حملہ آور، الجزائر اور لیبیا میں تمہارے اوپر حملہ آور، عراق میں تمہارے اوپر حملہ آور۔ اور حملہ آور کس وجہ سے ہوئی ہے؟ حملہ آور اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تم نے اپنے اتحاد کی رسی کو تھامے نہیں رکھا۔ واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا کو تم نے اپنے سامنے نہیں رکھا، تم نے ایسے کام شروع کر دیے جو مسلمانوں میں تفریق کا باعث بنے، جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے کاٹے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں یہ 3 ارب مسلمان دنیا کے، وہ پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں بٹے ہوئے ہیں؟ کیوں بٹے ہیں؟ اس لیے کہ زبان پر قابو نہیں ہے، اور زبان کے ذریعے ہم اعتدال سے گزر کر باتیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں افتراق پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کے درمیان تفریق ہوتی ہے، اور دشمن اس سے فائدہ اٹھا۔ دشمن کو اور کیا چاہیے؟ دشمن کو دیکھو، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اسلام کی، پہلے دن سے کبھی کسی دشمن نے اسلحہ کے ذریعے ہمیں شکست نہیں دی، کبھی شکست نہیں دی۔ شکست کس طرح دی؟ جھگڑے پیدا کر کے، مناظرے پیدا کرے۔ جس وقت بغداد کے اوپر تاتار کا حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ مسئلہ موجود تھا۔ ایک شاعر نے اس وقت کا حال ذکر کیا ہے کہ جب چلی بغداد میں تاتار کی تیغ نیام، مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام۔ تاتار کا حملہ ہو رہا تھا، خوارزم شاہ کو وہ شکست دے کے آ رہا تھا، چنگیز خان اور ہلاکو خان بیٹا اس کا، اور مسلمان کو چاہیے تھا کہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب چلی بغداد میں تاتار کی تیغ نیام، مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام۔ ایک کہتا تھا کہ کوا ثابت و سالم حلال، دوسرا کہتا کہ کالی چونچ سے تادم حرام۔ اس پر وہاں ایک چوک تھا بغداد میں مشہور ہے، مامونیہ۔ اس مامونیہ چوک میں مناظرے ہوا کرتے تھے، اس مناظرے میں مختلف موضوعات زیر بحث آتے تھے۔ ایک یہ بھی ظاہر بحث تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ ہلاکو خان بغداد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، اور مفتیان شرع میں جاری تھی ایک جنگ کلام۔ ایک کہتا تھا کہ کوا ثابت و سالم حلال، ایک کہتا تھا کہ کالی چونچ سے تادم حرام۔ اس زمانے کے مورخ نے جو دیکھا تو کہا، مفتیان را مردہ کار ملت بیضا تمام۔ مفتیوں کو خوشخبری ہو کہ ملت بیضا کا کام تمام ہو گیا۔ ہلاکو خان نے آ کر ساری ہمارے علوم کی کتابیں دریائے دجلہ میں بہا دی، اور دریائے دجلہ کتابوں کی سیاہی سے اور مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا۔ تو
ہمیں امام بخاری یہ متوجہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اقوال میں اعتدال پیدا کریں، اعتدال پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو بات نکلے وہ 16 آنے تلی ہوئی ہو، ادھر ادھر نہ۔ اور یہ دیکھو کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے اہم مسئلہ کیا ہے، الاہم فالاہم فالاہم کا اصول ذہن میں رکھو۔ ایسی باتیں نہ چھیڑو جس کے ذریعے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو، ایسی باتیں نہ اٹھاؤ کہ جس کا سوال نہ حشر میں ہوگا نہ قبر میں ہوگا۔ ہمارے یہاں ہے یہ مشکل، میں اپنے سب ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ مشکل ہے کہ ایسے مسائل جن کا سوال قبر میں بھی نہیں ہوگا، حشر میں بھی نہیں ہوگا، ان پر مناظرے قائم ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع ہو رہی ہے، اس میں حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے قولہم یوزن کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے منہ سے جو بات نکلے وہ یقی تلی ہو اور امت مسلمہ کا اجتماعی مفاد کبھی ہمارے ذہن سے نہ نکلے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہے اور اس کے اوپر ہم نے سارا زور اپنے تحقیق کا، اپنے کلام کا، اپنے مناظروں کا، اپنے بحثوں کا سارا زور ان پر صرف کر دیا تو دشمن کو اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ وہ کبھی اوقاف حق لے کے آئے گا، کیا آئے گا، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، سمجھے نا آپ؟ وہ اس کو یہ تمیز نہیں ہے، یہ سماع موتا کا قائل ہے یا نہیں ہے، یہ کون سی انجمن سے تعلق رکھتا ہے، یہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو مسجد سے بیر ہے، اس کو مدرسے سے بیر ہے، لہذا وہ تفریق کے بغیر وہ چاہتا ہے کہ یہ مسجدوں کے ذریعے جو پیغام حق کا پہنچ جاتا ہے، جس کے ذریعے مسلمان کا ایمان محفوظ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا خاص احسان ہے اس ملک کے اندر کہ ہم الحمدللہ حق کی بات بے خوف و خطر کہہ دیتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے، خلیج میں جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے بھی آزادی سے نہیں دیے جا سکتے، حکومت کے مدح اور توصیف کرنا خطبے کا لازمی حصہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے تھوڑا سا ہمیں موقع دے رکھا، اس موقع کو ہم امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لہذا اسی پر نگاہیں ہیں۔ مسجدوں کو، اوقاف کو رجسٹر کراؤ، نہیں کراؤ گے تو اتنا کروڑ جرمانہ ہوگا، کسی بھی وقت تمہارے اوپر آ کر سارا تمہارے اوقاف کنٹرول میں لے لیے جائیں گے۔ اس وقت نہیں دیکھا جائے گا کہ سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، دیوبندی کون ہے، بریلوی کون ہے، بلکہ جو مسجد ہوگی، جو مدرسہ ہوگا، یہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو خدا کے لیے اب ہم اس امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ یہ نہیں ہم ہونے دیں گے، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی مسجدوں کا، اپنے مدرسوں کا اللہ کے بھروسے پر تحفظ کریں گے، اس کے لیے جو کچھ قربانی دینی پڑی دیں گے، لیکن ہم اپنے فرائض سے بھی غافل نہ ہوں، ہم امت کو جوڑیں، ان میں توڑ پیدا نہ کریں۔ جتنا جوڑو گے اتنا ہی
इंशाअल्लाह ताकतवर हो गए, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। लिहाजा मेरे भाइयों, इस वक्त हम सही बुखारी की आखिरी हदीस पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे आमाल व अक़वाल के वज़न होने का ज़िक्र है। तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मैं अपने आप से पहले मुखातिब हूँ, आप हज़रात से बाद में, मैं अपनी ज़ात से पहले मुखातिब हूँ कि मेरी कोशिश अब उम्मत को जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। और जब उम्मत एक हो गई, इंशाअल्लाह एक हो गई, दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नहीं छोड़ता अपने ईमान वालों को, अलबत्ता कुछ आजमाइशें आती हैं। अफ़हसिबतुम हैं वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्ल, क्या ऐसे जन्नत में मुफ्त दाखिल हो जाओ जब तक कि तुम्हारे ऊपर आजमाइशें ना आए। उन आजमाइशों के लिए तैयार रहो। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से अगर नीयतें सही हैं, मकसद दुरुस्त है, तरीक़ा सही है, आजमाइशें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके और आखिर में फ़तह तुम्हारी हो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं समझता हूँ कि ये पैगाम दिया है। अल्लाह ताला इस पैगाम को समझने और उस पर अमल करने की